جتنے امتحانات اللہ کے محبوب رسولوں نے طے کر کے کامیابی حاصل کی، دوسرے انسانوں کے لیے وہ سوچنا بھی جرم ہے۔ یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرہ عید کے نام سے جانتے ہیں، انہی انبیاء کرام میں دو جلیل القدر پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ مبارک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان حضرات کی اطاعت، امتحان خداوندی اور اس کی شاندار کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس سنت ابراہیم کو زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بت پرست باپ کے گھر پیدا کیا، چاند اور سورج کے پوجا کرنے والے معاشرے میں آپ پلے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو امتحان کی دنیا میں لگا دیا اور حکم دیا کہ اے ابراہیم، پہلے تو اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو اور پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت و حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اپنے والد آزر سے پتھروں کو پوجنے کی وجہ معلوم کی اور پوچھا، ابو جان، آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے؟ تم نے ان کی آنکھیں تو بنا دی مگر یہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ آپ کا کوئی کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں؟ اتنا سنتے ہی آزر نے غصے میں آ کر کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم نے اپنی عادت نہ بدلی، اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور یوں ہی سوالات کرتے رہے تو میں تمہیں اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابو جان، اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں تو اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو قربان کر دوں گا، اور میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ ایک بات بتاتے جا رہا ہوں، آپ میرے والد ہیں، ابھی تک میری ذمہ داریاں نبھاتے آ رہے ہیں، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد ایک ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب آپ کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، ستاروں کی حقیقت سے آپ واقف ہو گئے، چاند سورج کے طاقت آپ پر آیا ہو گئی، اور آپ نے یقین کر لیا کہ ستارے، چاند اور سورج قیامت تک معبود نہیں ہو سکتے جب یہ اپنی بقا کے ذمہ دار نہیں ہے، انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، نکلنے اور ڈوبنے میں جب یہ دوسروں کے اشارے کے پابند ہے تو بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ انہی احساسات و جذبات کے نتیجے میں بتوں کو توڑنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ مختصر عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جا کر خدا کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کرنے کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرما لی اور تبلیغ کے لیے گھر بار سب چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے، اور ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، اور بڑھاپے میں آپ کا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی اولاد عطا فرما دے تو بڑا احسان ہوتا، وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رکھتا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں کہ ابھی تک میری جھولی خالی ہے، اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اے آقا، اس بڑھاپے میں اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایسا فرزند عطا کیجئے جو نیک اور صالح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی، لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ پچھلے امتحان سے زیادہ مشکل امتحان کا وقت آیا، اور حکم خداوندی یہ ہوا کہ ابراہیم اس بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ، ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دو جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ انسان ہو، نہ کوئی حیوان، ایسی جگہ جہاں گھاس تک نہ اگتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے، ایک پیپر ہے، اور مجھے اس میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ بیوی بچے کو ساتھ لیا، ایک مشکیزے میں پانی اور کچھ کھجوریں لے کر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا، تو وہاں جا کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ کم از کم میرا نہیں تو اس معصوم بچے کا خیال کر لیا ہوتا جسے رو رو کر بڑھاپے میں خدا سے مانگا تھا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ ارمان تھے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی آرزو اور تمنا تھی، لیکن حکم خداوندی کے سامنے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور فرمایا اے ہاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس میں راضی رہنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ بھی نبی کے نیک صالح بیوی تھی، اتنا سنتے ہی دامن خلیل کو چھوڑ کر رب جلیل کا واسطہ دے کر کہنے لگی جائیے اور ہماری طرف سے مطمئن ہو کر جائیے، وہ خدا جس نے بچپن میں آپ کو ظالم قوم سے محفوظ رکھا، وہ اللہ جس نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں آپ کی حفاظت کی، آج آپ اسی کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں رہنے لگی، جو کچھ کھجور اور پانی لے کر گئے تھے ابھی تک وہی کھانے پینے میں استعمال ہوتا رہا، لیکن کچھ دنوں بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ بے قابو ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کا دل ماں کا دل تھا، بچے کی تڑپ اور شدت پیاس کو دیکھ کر بے چین ہو گئی اور پانی کے لیے نکلی۔ جب قریب کہیں پانی نظر نہیں آیا تو صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئی کہ شاید بلندی سے کہیں پانی نظر آ جائے، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی اور بچے کا خیال آیا تو دوڑتی ہوئے بچے کے پاس چلی آئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی طرف بڑھتی گئی۔ حضرت ہاجرہ اس بار انہیں چھوڑ کر مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن یہاں بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیال آیا تو پھر واپس آ گئی، اور اسی طرح 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ مسلمانوں یہی وہ سنت ہاجرہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی تڑپ اور بیتابی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے مسلمانوں کے لیے یہاں کی دوڑ ضروری قرار دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شدت پیاس کو دیکھا، حضرت ہاجرہ کی لگن اور بے چینی کو محسوس کیا، اور ان کی کانوں تک یہ آواز پہنچائی کہ اے ہاجرہ ننھے اسماعیل کے پاس جاؤ، اب تلاش و جستجو کی ضرورت نہیں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے اسماعیل کے قدموں میں پانی کا نظم کر دیا ہے۔ چنانچہ جا کے دیکھا تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اینڈیا لگڑ رہے تھے اسی جگہ سے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد عرب کا جرہم نامی قبیلہ بھی یہاں آ کر آباد ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرے، والد کا ہاتھ بٹائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوا کہ
امتحان کی تیاری کرو اور لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی تیار کر لو اور ان سے کہہ دو کہ میری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرے۔ اور مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کس کے ذبح کا حکم دیا جا رہا ہے، کسے قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ بیٹا بڑھاپے میں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیغام سنایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھا کہ راہ خدا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اور انہیں معلوم تھا کہ میرے والد نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار و سکون کے ساتھ فرمایا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ میری رائے کیوں معلوم کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا اسے کر گزریے، اور رہا میرا مسئلہ تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ادھر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہیں بھڑکانا چاہا، بیٹے کی قربانی کا حوالہ دے کر ان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہاں سے ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ یا اللہ کا کیسا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ کم بخت شیطان ہے اور ہمیں اس امتحان میں ناکام کرنا چاہتا ہے۔ پتھر اٹھا کر مارا، شیطان نے پھر آ کر بہکانا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پتھر مارا، پھر وہ آیا اور اس بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مار بھگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک زندہ اور باقی رکھا۔ حاجیوں سے پوچھئے، آج بھی حاجیوں کو اس جگہ پتھر مارنی پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری تیز کرنے لگے۔ مسلمانوں عجیب سما تھا، وہ زمین بھی خاموش تھی، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا، کلیوں نے چہچہانا چھوڑ دیا تھا، چرند اور پرند خاموش تھے، ساری مخلوق حیران تھی کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں آخری وقت میں بیٹے کی محبت اس کام سے روک نہ دے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا وہاں رکھوا دیا اور چھری اسی کے حلق پر چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑا مشکل امتحان تھا جسے ابراہیم نے پورا کر دکھایا۔ صحابہ کرام نے اسی قربانی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بزرگ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، ما لنا فیہا، اے اللہ کے نبی اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل سعرۃ حسنہ، جانوروں کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔